بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا بیان اور معراج کا واقعہ۔ عبداللہ بن سلام نے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے بڑے دشمن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار کعبہ کے پاس بیچ بیچ کی حالت میں تھا، نہ بالکل سوتا نہ جاگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا اس مرد کا جو دو مردوں کے بیچ میں تھا۔ آپ نے فرمایا، سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت کا بھرا ہوا میرے پاس لایا گیا، میرا سینہ پیٹ کے نیچے تک چیرا گیا، پھر زمزم کے پانی سے پیٹ دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے جو سونے کے تشت میں لائے گئے تھے پیٹ بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک جانور لایا گیا، یعنی براق، جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، پہلے آسمان پر پہنچا۔ وہاں کے چوکیدار نے پوچھا، کون؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر تو کہنے لگا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، خوب آئے۔ میں آدم پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ پیارے بیٹے اور پیارے پیغمبر۔ وہاں سے ہم اور اوپر چڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی پوچھا گیا۔ چوکیدار نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب تو کہنے لگا، اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دونوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب اور پیغمبر۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، تو اچھی کشادہ جگہ آئے، اچھے آئے۔ پھر میں یوسف پیغمبر کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی پیغمبر صاحب۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی سوال ہوا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا، بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ پر آئے ہیں۔ پھر میں ادریس پیغمبر پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی پیغمبر۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا گیا، بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، خوب آئے ہیں۔ پھر ہم ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی پوچھا گیا۔ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا، بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب پیغمبر صاحب۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا، پروردگار، اس لڑکے کی امت جو میرے بعد پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، میری امت سے زیادہ بہشت میں جائے گی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پہ بھی یہ سوال پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد۔ پوچھا، بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ پھر میں ابراہیم پیغمبر پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ پیارے بیٹے، پیارے پیغمبر۔ پھر بیت المعمور، آسمان کا کعبہ مجھ کو دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے اس کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اخیر تک دوبارہ وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ اور سدرۃ المنتہا، بیری کا مقدس درخت بھی مجھ کو دکھایا گیا۔ میں جو دیکھوں اس کے بیر ہجر کے مٹکوں برابر ہیں، اور پتے ایسی شکل کے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ میں 4 ندیاں ہیں، 2 تو چھپی ہوئی اور 2 کھلی ہوئی۔ میں نے جبرائیل سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، چھپی ہوئی ندیاں تو بہشت میں جاری ہیں، سلسبیل اور کوثر۔ کھلی ندیاں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ سے مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض ہوئیں۔
میں موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، بھائی، میں لوگوں کا حال تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں نے بنی اسرائیل پر بہت ہی کوشش کی، کوئی تدبیر نہ چھوڑی، جب بھی وہ اچھی طرح عبادت نہ کر سکے۔ بھلا تمہاری امت میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ 50 نمازیں ہر روز پڑھ سکے؟ بہتر یہ ہے کہ تم پھر اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جاؤ اور کچھ تخفیف کراؤ۔ پھر میں لوٹا، بارگاہ الہی میں عرض کیا، حکم ہوا اچھا 40 نمازیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور تخفیف کراؤ، تو 30 رہ گئیں۔ پھر ایسا ہی ہوا تو 20 رہ گئیں۔ پھر ایسا ہوا تو 10 رہ گئیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے کہا، پھر جاؤ اور تخفیف کراؤ۔ میں پھر گیا تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا، کیوں، کیا ٹھہرا؟ آپ نے کہا، پروردگار نے ہر روز 5 نمازیں کر دیں۔ موسیٰ نے کہا، پھر لوٹ جاؤ اور تخفیف کراؤ۔ میں نے کہا، اب نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازیں اچھی طرح قبول کر چکا ہوں۔ اس وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، پروردگار نے کلام کیا، میں نے اپنا ٹھہراؤ پورا کر دیا جو میرے علم میں تھا کہ 5 نمازیں رکھوں گا، اور اپنے بندوں کو ہلکا کر دیا، 50 سے 5 رکھی، اور ثواب 10 کا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، اور جو وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا وہ بھی سچا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کا مادہ نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون کی پھٹکی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا مچ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کے اعمال، روزی، عمر، نیک بخت ہے یا بدبخت۔ پھر اس میں روح انسانی، جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، پھونکی جاتی ہے۔ پھر تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو ساری عمر نیک کام کرتا رہتا ہے، بہشت اس سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے۔ پھر تقدیر کا لکھا زور کرتا ہے اور وہ دوزخیوں کا کام کر بیٹھتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ ساری عمر برے کام کرتا رہتا ہے، دوزخ اس سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے۔ پھر تقدیر کا لکھا زور کرتا ہے اور وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو پکارتا ہے، میں فلانے شخص سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھ۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور سارے آسمان کے فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص سے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ وہ سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین والے اچھے بندے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بادل میں فرشتے اترتے ہیں اور آسمان پر اللہ کے جو حکم احکام اس دن ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ شیطان کیا کرتے ہیں، چپکے سے بادل پر جا کر فرشتوں کی باتیں اڑا لیتے ہیں اور اپنے پجاریوں کو خبر کر دیتے ہیں۔ وہ پجاری کم بخت ایک سچی بات میں 100 باتیں جھوٹ اپنے دل سے ملا لیتے ہیں، اپنے مریدوں اور چیلوں سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے فرشتے تعینات رہتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں کون پہلے آیا، کون پھر آیا۔ جہاں امام خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بٹھا کر انہوں نے اپنے رجسٹر لپیٹے اور مسجد میں آن کے خطبہ سننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا بھی ایک جوڑا دے، مثلاً 2 روپے، 2 کپڑے، 2 گھوڑے، اس کو بہشت کے چوکیدار فرشتے پکاریں گے، ارے میاں ادھر آؤ۔ ہر دروازے والے کہیں گے، ادھر سے بہشت میں داخل ہو۔ ابو بکر نے عرض کیا، اس شخص کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے تو انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دیکھو، یہ جبرائیل کھڑے ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تو دکھائی دیتے ہیں، مجھ کو تو نہیں دکھائی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ رات کے فرشتے، کچھ دن کے، اور فجر اور عصر کی نماز میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو زمین پر رہے تھے وہ صبح کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ اور سن رہا ہے، تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔